الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین گرامی مرتبہ عزت مآب حضرت پیر حبیب الرحمن محبوبی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف حضرات علماء کرام نعت خوانان عظام میں حضرت پیر صاحب کے تتبع میں یہاں کی مسجد کمیٹی اور خطیب محترم کا ممنون کرم ہوں، اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انجمن محبین مشائخ بگھار شریف کی طرف سے بھی اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد میں میزبانی فرمائی اور آج ہمیں اس مسجد میں مدنی مسجد میں اپنے مشائخ کی یاد میں اس مجلس کے انعقاد کا موقع نصیب ہوا ہے۔ میں حضرت پیر صاحب کا، جملہ علماء کرام کا، آپ تمام علماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج برطانیہ میں مشائخ بگھار شریف کہ ایصال ثواب کے لیے یہ چھٹی مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین ان مجالس کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرمائے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے اور ان پاکان امت کے ساتھ کل روز محشر ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، صوفیہ، تصوف، یہ لفظ اب بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ بے شمار ان گنت لوگ ایسے ہیں جو صوفیہ کی تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے خلاف جتنی تحریکیں چلی ہیں، شاید ہی اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ کسی اور فکر کے خلاف کوئی تحریک چلی ہو۔ لیکن جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، اس کی روشنی میں پوری جمعیت خاطر کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ صوفیہ کے خلاف آندھی اور طوفان کی مانند تحریکیں چلی ہیں، بات پر شہادت دے رہا ہے کہ ہر آن
ان کے روحانی فیض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے آ کر تشنگان لب ہر روز ایک نئی تعداد کے ساتھ سیراب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ تصوف دین حقہ سے کوئی جدا چیز نہیں ہے، شریعت مصطفی سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ شریعت کا مغز، شریعت کا لب، شریعت کا خلاصہ، شریعت کا مقصود اور مطلوب تصوف ہے، اس لیے کہ تصوف حسن اخلاص کا نام ہے، تصوف نیت کی پاکیزگی کا نام ہے، تصوف خدا اور بندے کے درمیان پاکیزہ رشتے کا نام ہے، تصوف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ مر مٹنے کا نام ہے۔ ایک مورخ نے کہا کہ کوئی ایسا جملہ جسے تصوف کی بنیاد کہا جا سکے وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ایسا جملہ جسے تصوف کی بنیاد کہا جا سکے وہ جملہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ میں نے بھی کئی مرتبہ سنا، آپ نے سنا، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ تبوک کے موقع پر تفصیل میں جائے بغیر اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آپ کے قدموں میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، گھر میں خدا اور خدا کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ پہلا جملہ ہے تصوف کا جو زبان صدیق سے ادا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ صوفی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں سوچتے، صوفی کے سامنے اپنی ذاتی منفعت کبھی نہیں ہوتی، صوفی سوائے خدا کے اور خدا کے رسول کے کسی دروازے پر دستک دیتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، صوفی کے دامن پر کبھی بھیک کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک شعر نوکے زبان ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں دھبے نہیں۔ صوفی کی یہ شان ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو سکتا ہے، اس کے کپڑوں پر بے شمار جن کو ہماری زبان میں ٹاکیاں کہتے ہیں پیوند لگے ہو سکتے ہیں، لیکن بھکاری پن کا کوئی دھبا اس کے دامن پر نہیں لگ سکتا ہے۔ دمشق کے ایک مشہور صوفی تھے سعید الحلبی، ان کا بہت شہرہ عام ہوا، تو دمشق کا عامل گورنر اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ملنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب چاہے آ جائے۔ ایک دن بغیر اطلاع دیے وہ آیا، اس وقت وہ اپنے یاران طریقت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً تھکاوٹ کے آثار تھے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔
جب وہ آپ کی مجلس میں پہنچا تو تعارف کروایا گیا کہ یہ دمشق کا گورنر ہے. آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے ارشاد فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے. وہ بیٹھ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس شخص نے تو پہلو بھی نہیں بدلا ہے. جس انداز سے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا ہے. اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری مجلس میں کون آیا ہے. وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ متاثر ہوا، جانے لگا تو اشرفیوں کی ایک تھیلی آپ کی نظر کرنا چاہیے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، ہدیہ کرنا چاہیے. آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا کہ حضرت آپ قبول فرما لیں. جو جواب دیا وہ صوفی کے توکل کی معراج ہے اور صوفی کے توکل کی عظمت کا نشان ہے اور ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہے. آپ نے فرمایا گورنر صاحب، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہے وہ پھر ہاتھ نہیں پھیلایا. حضرات گرامی، آپ ایک ایسے صوفی کے اور ایسے مشائخ کی مجلس ایصال ثواب میں جمع ہیں جن کی عقیدتوں کا مرجع بر صغیر کا وہ عظیم صوفی ہے جسے اقبال نے ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں کہا ہے. جب بادشاہ نے سجدہ تعظیمی کے لیے انہیں اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں طلب کیا، مجبور کیا گیا آنے کے لیے، آپ تشریف لائے. جو آیان حکومت، جو وزراء آپ سے متاثر تھے، انہیں معلوم تھا کہ مجددی گردن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے، لیکن عقیدت جوش مار رہی تھی کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ بادشاہ کے غیظ و غضب سے آپ بچ جائیں. حضرات محترم، بادشاہ کے دربار میں جہاں سے داخلہ ہوتا تھا وہاں ایک کھڑکی بنائی گئی کہ یہاں سے آپ داخل ہوں گے اور داخل ہوتے وقت جب آپ سر جھکائیں گے اور اندر آئیں گے تو ہم بادشاہ سے کہیں گے کہ حضرت نے سر جھکا دیا ہے، بس اسی پر اکتفا کر لیا جائے. لیکن یہ ولی کی شان تھی، انہوں نے ہند میں صوفیہ کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنا تھا. آپ جب وہاں پہ تشریف لے کر گئے اور اس ہیلا سازی کو دیکھا تو قریب آ کر رکے، پہلے دونوں قدم آگے کیے. حضرات محترم، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کبھی آندھی اور طوفان کے ساتھ اپنا رخ تبدیل نہیں کرتے، بلکہ آندھیاں اور طوفان ان کے وجود سے ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے ہیں. اورنگزیب کے استاد تھے، بڑے صوفی تھے، عالم تھے، قاضی القضات تھے، ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ. جہانگیر سونا پہنتا تھا. بادشاہ سے پوچھا گیا بادشاہ نے علماء سے فتویٰ لیا کہ کیا بادشاہ سونا پہن سکتا ہے؟